کو ہدایت دیجیے، یہ نہیں کہا میری قوم کو ہدایت دیجیے۔ اللہ میری قوم کو، یہ جانتے نہیں مجھے، نبی سمجھ نہیں سکے یہ کس کے لیے دعا تھی۔ یہ وحشی کے لیے دعا تھی جس نے سیدنا حمزہ کلیجہ چبا دی، یہ ہندا کے لیے دعا تھی، یہ اکرمہ ابن ابی جہل کے لیے دعا تھی، یہ خالد ابن ولید کے لیے دعا تھی جس نے سارے لشکر کے پاسے کو پلٹا تھا، یہ ان کے لیے دعا کی تھی۔ ہم نے خواب میں دعا نہیں، کسی کو دعوت نہیں دی، کل سے آج تک ہم نے ٹوٹے منہ بھی نہیں دعا دی کبھی۔ اپنے نبی کی اتباع میں ایک روایت ہے کہ آپ 70 مرتبہ گئے کافر کے پاس، ایک روایت ہے 83 مرتبہ گئے، ایک اور روایت ہے 94 مرتبہ ایک مکی قریشی کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ پیر ذوالفقار صاحب نے ایک روایت نقل کی ہے کہ دنیا کے بدترین فرعون انسانیت، متکبر ترین دشمن اسلام ابو جہل کے پاس سید الاولین والآخرین 3000 بار سے زیادہ دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ 3000 کو چھوڑ دیے، 94 کو چھوڑ دیے، 83 کو چھوڑ دیے، 70 کو ایک ایک دفعہ اگر ہم نے دعوت دے دی ہوتی کل سے اب تک جو 100 تو ہم کہتے اللہ ہم نے تو کہہ دیا تھا، عربی میں کہہ دیتے چلو ڈر لگ رہا ہے، اسلم تسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ ہم نے تو کہہ دیا تھا، بات بھی کم سے کم بہانہ ہو جاتا۔ ہم نے نہیں کہا تو 1,24,000 لوگوں کو دوزخ کی آگ میں جلانے والے ہم درندے مسلمان اور ظالم، ہمیں اقتل جنہوں نے اقتل کی، اور ان کو ظالم اپنے کو مظلوم کہتے ہیں۔ جلنے والا ظالم ہوتا ہے، جلانے والا ظالم ہوتا ہے۔ روزانہ اتنے لوگ جل رہے ہیں، روزانہ اتنے لوگ جل رہے ہیں، سوچیں کیا ہو جائے کتنا، اور ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا، کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ہمیں۔ اگر اس محلے میں یہ بات ہو کہ ایک آدمی جل گیا موٹر سائیکل پر، ایک دن ہو جائے، پھر دوسرے دن بھی خبر آئے کہ فلاں آدمی جو ہے گیس میں جل گیا، پھر تیسرے دن تو پوری حکومت کی مشینری آ جائے گی، کیا ہو گیا بھائی روزانہ ایک آدمی جل رہا ہے، ایک آدمی۔ اور یہاں غازی آباد سے کتنی ارتھیاں روزانہ جا رہی ہیں ایمان کے بغیر۔ تو کیا ہمیں یقین ہے، ایمان ہے ہمارا؟ کیا ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں؟ اللہ نے جو بات کہی ہے سچ ہے، میرے نبی نے جو بات کہی ہے سچ ہے۔ کیا اس پر یقین ہے کہ ہمیں یہ دوزخ میں جل رہے ہیں؟ ہمیں فکر ہی نہیں ہے، حالانکہ ہمیں اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پھر ہم ان کہتے ہیں ان کو ظالم اپنے کو مظلوم، خصوصاً یہ ملک جس میں ہمیں داعی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ بعض علماء کہتے تھے یہ موضوع حدیث ہے، ضعیف حدیث۔ ابھی ایک مدینہ منورہ کے عالم دین نے 17 صفحوں کا مضمون لکھا اس حدیث کی تقریر پر، اس کی اسناد پر، کتنے صحابہ سے مروی ہے یہ روایت۔ اور آپ اگر دنیا کے ملکوں کا سفر کریں گے اور آپ کو تھوڑا بہت نفسیات و مزاج سمجھنے پرکھنے کا مزاج ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی محبت کے لوگ ہمارے ملک کے ہیں اور محبت کی قدردانی کرنے والے، خیر خواہی کی قدر کرنے والے پوری دنیا میں کہیں کے نہیں۔ میرے حضرت والا حضرت معلمی انور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایسی قوم کے لیے ہمیں داعی بنا کر بھیجا گیا ہے جو اپنے خیر خواہ و ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرتی ہے۔ یہ سر ٹیک ماتھا ٹیک، اتنا احسان بندی کا جذبہ اور دیکھیے وقتی طور پر جنون پیدا ہو جانا یہ فطرت بدلنے کا نہیں، فطرت بدلا نہیں کرتی۔ وقتی طور پر تو صحیح خاندان کے رشتہ داروں میں بھی جنون ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہندوستان ٹائمز میں ایک تفصیل رپورٹ چھپی تھی کہ ہندوستان میں جتنے عدلیہ میں مقدمات ہیں عدالتوں میں، کرمنل کے یعنی مار کاٹ کے، قتل عام کے، ڈاکے کے، یعنی کے، اور جو ہے وہ مال کے، زمین و جائیداد کے، ان میں سے 73 یا شاید 74% خونی رشتے کے عزیزوں کے تو ایک ہوتے ہیں۔ ابھی میں میوات میں ایک پروگرام تھا، ایک میرے خیال سے 1 سال پرانی بات ہے، تو مولانا کہنے لگے وہ سیکری کے علاقے میں تھا۔ سیکری کا علاقہ ہمارے تبلیغی جماعت کا بالکل بہت ہی ایک بنیادی ہوا ہے، وہ بالکل مانا جاتا ہے، بہت مضبوط وہاں تبلیغ، ہر بالغ مرد اور 4 مہینے چلے اور ترتیب سے کام کر رہا ہے، تقاضوں پر کام کر رہا ہے، ایسا ہے وہ مضبوط جماعتیں ہوتی ہیں وہاں، قربانی دینے والے مجاہدے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ بتانے لگے کہ یہاں پر جلسہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن 2-3 دن پہلے ایسا ہوا کہ 2 حاجیوں میں موٹر سائیکل کھڑے ہونے پر لڑائی ہو گئی اور گولی چل گئی، 3 آدمی ایٹ دی اسپاٹ جو ہے چلے گئے بیچارے دنیا سے، اور 5 کے اور گولی لگ گئی، 28 آدمی جیل میں ہیں۔ کہ زیادہ تر حاجی تھے، زیادہ تر چلہ 4 مہینے لگائے ہوئے تھے، مرنے والے بھی 4 مہینے لگائے ہوئے تھے۔ تو وقتی جنون پیدا ہو جانے کا مطلب فطرت نہیں بدلتی، فطرت محبت بری ہے۔
آخری درجے محبت کی قدر کرنے والے ہیں. میں الہ آباد اس میں بھوپال میں گیا ایک مرتبہ, آستھا ایک جگہ ہے بھوپال کے قریب میں, تو وہاں ایک دعوتی پروگرام تھا. تو ایک نوجوان بھوپال کے کالج میں پڑھتے ہیں, ان کو میں نے کھڑا کر دیا, لوگ آنے والے تھے تو میں نے کہا اتنے کارگزاری سنانی شروع کرو. تو وہ کہنے لگے کہ ہندوستان کے لوگ ایسے محبت بھرے لوگ ہیں اور محبت کی ایسی قدر کرنے والے ہیں کہ یہاں آخری درجے کے دشمن اسلام کی دشمنی عید ملن کے 2 چمچ سوئیوں کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے. اور یہ تجربہ ہے. آپ کسی آخری درجے کے دشمن اسلام کو بلائیے اور اس کو عید ملن یا کسی بہانے سے ذرا شیر خورما کھلا دیجئے, پھر آپ دیکھیے پھر زندگی بھر وہ کبھی اسلام مسلمانوں کے خلاف نہیں بولے گا. اور انہوں نے جو مثال دی وہ بہت زبردست دی. سدرشن جو RSS کے چیف تھے اور 3 ٹرم چیف رہے, وہ بہت ہی بالکل فائر برانڈ سمجھے جاتے تھے. ان کی تقریریں سن نہیں سکتے نیٹ پر, اتنی سخت تقریریں کیا کرتے تھے کہ ان کو ہم لوگوں نے اس میں جو ہے وہ بلایا, جو ہے عید ملن کا پروگرام. میں نے کہا بھائی معزز لوگوں نے کیا پروگرام, کہ نہیں ہم لڑکوں نہیں بلایا. تو انہوں نے قبول کر لیا. اب آئے تو ہم لوگوں نے ان کو تھوڑا سا استقبال کیا, گلے میں ہار وار ڈالے, سواگت کیا, اور پھر شیر خورما کھلایا. انہوں نے ہمیں مبارکباد دی, ہم نے اس کے بعد 1.25 سال رہے. ایک لفظ نہ مسلمانوں کے خلاف ان سے سنا گیا نہ اسلام کے خلاف. اور اگلا سال جو عید کا آیا تو عید کے دن صبح انہوں نے قاضی صاحب کو فون کیا کہ کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لی ہے, نہا دھو کے تیار ہو گیا ہوں, قاضی صاحب عید کی نماز بھی پڑھنی ہے, آپ سے عید ملنا بھی چاہتا ہوں. انہوں نے تو یہ کہا, RSS BJP والوں نے یہ کہا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو ہماری تو ساری راجنیتی ٹھنڈی ہو جائے گی. تو وہ نہیں پڑھا, پھر اس کے 2 مہینے بعد انتقال ہو گیا. لیکن وہ جو ہے اتفاق سے اقبال میدان میں ایک پروگرام تھا, تو وہاں کے ایک نائب قاضی ہیں مولانا نصر اللہ صاحب کے صاحبزادے, وہ ہمارے ایک دوست کے داماد ہوتے ہیں. تو رات کو ہم لوگوں کو ٹرین وہاں سے پکڑنی تھی, وہ ان کے یہاں گئے چائے پر. میں نے ان سے پوچھا کہ سنا ہے سدرشن جی نے کسی قاضی صاحب کو فون کیا تھا, کہ مجھے فون کیا تھا. میں نے کہا ذرا بتائیے کہ 7:30 بجے فون آیا کہ قاضی صاحب کپڑے بدل لیے, عید کے کپڑے تیار ہیں میرے, اور نہ دھو کے تیار ہو گئے ہیں, نماز پڑھنی ہے اور آپ سے عید بھی ملنی ہے. تو مجھے خیال آیا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں, تو میں نے محلے کے نمازیوں کو لوگوں کو اکٹھا کیا کہ باہر جا کر ہم چوک سے ان کا استقبال کر کے لاتے ہیں. ہم لوگوں نے پھول تلاش کیے, گجرے ان کو ڈالے جائیں. تو ہم نے تو گجروں کو بھی ہندو مسلمان میں تقسیم کر لیا ہے نا. بیلا کے گلاب کے جو سمجھتے ہیں ہم, مزاروں پر چڑھائے جاتے ہیں اور گیندے کے جو ہے مندروں پر چڑھائے جاتے ہیں. تو اس روز کہنے لگے کہ ہمارے پھول ملے نہیں, تو انہی کے پھولوں کو منگوایا ہم نے کہیں سے. یہ قاضی صاحب خود کہنے لگے, وہیں سے انہی کے مندروں کے وہاں سے پھول منگوائے. تو یہ جو شیوراج ابھی CM ہیں, وہ اس وقت CM تھے, وہ بھی تھے ساتھ میں ان کے چیف سیکریٹری, اور کتنے پوری پائلٹ گاڑی, 4-5 گاڑیوں کا قافلہ. ہم نے جا کے استقبال کیا, بہت خوش ہوئے. وہ کہنے لگے قاضی صاحب یا تو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیے, مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیجیے. میری گاڑی چھوٹی تھی, میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. کہنے لگے قاضی صاحب کلمہ پڑھنے آیا ہوں, مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو قاضی صاحب تھے کہ وہ ارمغان وغیرہ پڑھتے تھے, ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں سالوں بھٹکتے ہیں لوگ, کوئی کلمہ پڑھوانے والا نہیں ہوتا انہیں, ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کلمہ پڑھوا دیا. اب وہ وہاں پہنچے, گھر پہنچے, تو وہ لوگ اتنا احترام کر رہے تھے. وہ CM تھے شیوراج, لیکن وہ RSS کے سربراہ تھے. کہتے تھے کہ کسی آخری درجے کی میری کوشش کے باوجود ان کے ساتھ صوفے پر نہیں بیٹھے, بلکہ زمین میں ان کے کہا ہم تو چرنوں میں بیٹھ سکتے ہیں, سر کے قدموں میں بیٹھے رہے. میری بچی آ گئی, اس نے دیکھا کچھ VIPs بیٹھے ہیں اور ایک بڑے میاں بیٹھے ہیں تلک لگائے ہوئے سامنے. تو اس نے کہا دادا جی عید کا دن ہے, کلمہ پڑھ لیجئے, مسلمان ہو جائیے. میں نے کہا بیٹے تمہارے دادا نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اس نے کہا کہ نہیں, میں اس معصوم بچی کی پاک زبان سے ایک دفعہ اور پڑھوں گا. قاضی صاحب پڑھاؤ بیٹا پڑھاؤ. اتنی دیر میں میرا بیٹا آ گیا, اس نے دیکھا VIPs بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے نا, ہر ایک فوٹوگرافر اور بلکہ وہ پروڈیوسر ہو رہا ہے. تو اس نے فوراً وہ جو ہے ویڈیو بنائی, وہ ویڈیو دکھائی انہوں نے قاضی صاحب نے مجھے منگوا کر. ایسے ڈوب کر آنکھیں بند کر کے سدرشن جی نے کلمہ پڑھا. اس کے بعد وہ جو گلدستہ ان کو پیش کیا تھا اس بچی کو دیا, 500 روپے جیب سے نکال کے دیے. بچی نے کہا نہیں دادا جی میں کلمہ پڑھانے کے پیسے نہیں لیتی. کہا بیٹے کلمہ پڑھانے کے لیے عیدی کے پیسے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا دادا عیدی دے رہے ہیں تو پڑھ لو, لے لو. تو لے لیا. اس کے بعد وہ ناشتہ شروع خورما وغیرہ آ گیا. تو میں نے کہا کہ اب تو آپ اوپر بیٹھ جائیے. کہ نہیں ہم نیچے سے ہی کر لیں گے. نیچے سے ہی انہوں نے ناشتہ کیا. تو انہوں نے کہا قاضی صاحب اب عید کی نماز کا وقت ہو رہا ہے تو چلیے. تو
تو وہ سی ایم مجھے انگلی لگا رہے کہ آپ منع کیجیے، ہم تو منع نہیں کر سکتے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ بار بار چلنے کو کہہ رہے ہیں، وہ بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں منع کیجیے. میں منع کرتا انہیں، میں تو کہتا نماز پڑھو. تو وہ سمجھ گئے، وہ خود بیٹھ کے چل دیے اس میں گاڑی میں. اب بیٹھ کے چلے تو انہوں نے پائلٹ گاڑی جو ہوتی ہے پولیس والی آگے دیکھ نگرانی کرنے والی، اس کو کان میں کچھ کہا شروع. تو وہ کبھی ادھر جاتے تھے، سر وہاں رش ہے، وہاں جام ہے، وہاں سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ انہوں نے ضائع کر دیا. تو میں نے گھڑی دیکھی کہ مجھے پارک میں نماز پڑھانی تھی عید کی. تو میں نے کہا میں تو نمازی انتظار کر رہے ہوں گے کہ تو میں چلتا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے بھی لے چلیے کہ مجھے پیدل جانا ہے سر اندر پتلی گلیوں سے. اب تو کتنی دیر میں آ جائیں گے؟ ان کا پون گھنٹے میں، کہ ذرا جلدی آئیے. وہاں نماز میں جامع مسجد میں کتنی دیر ہے؟ کہ 1.5 گھنٹہ. میں اسی جامع مسجد میں پڑھنا چاہتا ہوں جہاں مین نماز ہوتی ہے. کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں. تو میں جلدی سے کر کے آیا. پھر بیٹھے گاڑیوں میں ادھر ادھر ادھر. پھر وہی انہوں نے کیا. 20 منٹ رہ گئے تو سی ایم صاحب کہنے لگے کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے قاضی صاحب؟ میں نے کہا آدھا گھنٹہ تو لگے گا ابھی جامع مسجد جانے میں. تو ابھی تو 20 منٹ رہ گئے سر، آپ کو نماز نہیں مل پائے گی. کہ نہیں، میرا دربھاگیہ ہے کہ میں پہلی عید کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا اپنی، تو مجھے دوپہر کی نماز تو پڑھوائیے. ان کا دوپہر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ 1 بجے ہوتی ہے. ان کا ابھی تو بہت دیر ہے، آپ اپنی عید بنائیے، ہم پڑھا دیں گے سر کو. وہ لے کر چلے گئے. اس کے بعد کہتے ہیں 2-3 دفعہ میرے پاس فون آیا ان کا، اور جیسے فون پر بات کرنا شروع کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے. ان کے بارے میں ہو گیا کہ ان کے دماغ میں گرمی ہو گئی ہے، یہ مشہور کیا تھا، اور ان کو لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا گیا تھا. پھر یہ آیا کہ 2 مہینے وہ غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں نکل گئے. ان کی اخباروں میں اشتہار آیا سدرشن جی غائب ہیں، یہ وہ ہے. ابھی میں گیا تھا، انہیں وہ کہتے تھے غیر فطری موت ہوئی ان کی، یعنی خود موت نہیں، ان کا قتل کیا گیا ہے. یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قائد صاحب، مجھے یقین ہے. لیکن ابھی معلوم ہوا مجھے، میں بنگلور گیا تھا 2 سال پہلے، تو وہاں بتایا کہ یہ صاحب ہیں جو کانٹریکٹر ہیں حاجی صاحب، یہ ان کے جو ہے 1 کلاس سے 12ویں کلاس تک کے ساتھی تھے. جب وہاں سے بھوپال سے غائب ہوئے تھے تو وہ ان کے گھر رہے، یہیں نماز سیکھی. اور یہ بتا رہے تھے کہ جب ان کو زہر دیا گیا تو وہ نماز پڑھنے پہلے پوچھتے رہے کتنا ٹائم ہو رہا ہے، کتنا ٹائم ہو رہا ہے. تو عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا. اول وقت انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور دوسرے سجدے میں ان کا انتقال ہوا. وہ جو اس پوری نفرت کا قائد ہے، نفرت بری سیاست کا، اس کا حال یہ ہے کسی نے دعوت نہیں دی اسے صرف چند چمچ عیز ملن کے سوائیے پلائی. اب صورت عالم نے غیر بنا لیا ان کو. ہمیں حکم دیا گیا تھا سب لوگوں کو مسجد میں آنے کا، لیکن ہم مسجد میں آ جاتا ہے کوئی نیا مسلمان بیچارہ، وہ کسی پسماندہ طبقے کا ہو، تو چودھری ایسی کرائیت کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. ہم سب کو اوپر رہتے ہیں، حاجی صاحب اچھا دین پھیلایا، اسے کافر کو ناپاک کو مہجت میں لے آئے، ایسا کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں. حالانکہ مسجدوں میں ڈاکٹر محمود غازی صاحب سیرت کے نامور اسکالر ہیں، انہوں نے لکھا ہے اس میں جو ہے مقالات سیرت میں کہ میں سیرت کے مطالعے کے دوران بہت دنوں تک ٹھہر کر اس تلاش میں رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مجھے مسجد نبوی میں کوئی لمحہ ایسا مل جائے جس میں کوئی غیر مسلم مدعو مسجد نبوی میں نہ ہو. تو مجھے نہیں ملا. ہر وقت کوئی غیر مسلم رہتا تھا، کبھی عیسائی، کبھی یہودی، کبھی کافر، کبھی مشرک رہتے تھے مسجد میں. کبھی قیدی بنا کے ڈال دیے جاتے تھے، باندھے جاتے تھے، کبھی مہمان بنا کے بٹھائے جاتے تھے، کبھی وفد ملنے آتا تھا. ہر ایک کو جو مشکل ہوتی تھی وہ مسجد ہی سے حل ہوتی تھی. اس مملکت اسلامی کے سارے کام مسجد سے ہوا کرتے تھے. جس کو کوئی پریشانی، کوئی ضرورت، کوئی مشکل، بیماری کا علاج کرانا ہے، کوئی سرکاری کام ہے، اسے مسجد ہی میں آنا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا پھر میں غور کیا کہ مسجد نبوی کے دروازے میں داخل ہونے والوں میں کوئی شخص ایسا مل جائے جس کو ہدایت نہ ہوئی ہو، تو ایسا بھی مجھے نہیں ملا. بدر کے سارے قیدی مسلمان ہوئے جو مسجد نبوی میں لائے گئے تھے. ہمارے یہاں مسجدوں کو کر دیا جاتا ہے صورتحال یہ غیر سمجھ لیا. اصل بات یہ ہے کہ غیریت، ہمارے دیکھیے دائی کی حیثیت، میرے حضرت فرماتے ہیں دائی کی حیثیت طبیب کی، مدعو کی حیثیت مریض کی ہے. طبیب و مریض کا رشتہ ہے، یہ آخری درجے میں ہمدردی خیر خواہی کا رشتہ ہے. پہلے اطباء یونانی ہوا کرتے تھے، اللہ والے اولیاء اللہ. شاہ ولی اللہ کے بھائی بہت بڑے حکیم تھے. ان کی کتاب ہے بہت معرکۃ الآراء طب یونانی کی تکمیلہ ہندی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ طبیب اپنے مریض پر شفقت و رحمت کے ساتھ اس کے مرض کے درد میں درد مندی کے ساتھ جب تک اس پر نگاہ نہیں ڈالے گا، نہ اللہ تعالیٰ مرض اسے سمجھائیں گے نہ اسے دوا سمجھائیں گے. اگر طبیب اپنے مریض کو غیر سمجھنے لگے گا، سمجھے گا، تو پھر دوا تھوڑے دے گا اسے، تو زہر دے گا اسے. اصل بنیادی بات یہ ہے.
حالات انتہائی سازگار ہیں بالکل. لوگ بیچارے آپ کو جو مشکل یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کر چھوڑ دیا ہے. جس کام کو آدمی کرتا نہیں اسے ڈر لگتا. ڈرائیونگ کی نہ ہو اور اسٹیئرنگ پر بٹھائیں گے تو ڈر لگے گا کہ نہیں, یہ ٹکرا جاؤں گا, میں بھی مر جاؤں گا, وہ بھی مر جائے گا. اور ذرا 2-3 دن سیکھ لیتا ہے, ذرا گیئر ویئر بدلنے, تو پھر کوچ کو بخار بھی ہوتا ہے کہ جی ذرا سا تو چلیے پارک میں ذرا, پھر میں چلا لوں گا, وہاں تک لے جائیے. پھر جب سیکھ جاتا ہے ڈرائیونگ تو وہ جو ہے فون بھی ریسیو کرتا ہے, اور وہ جو کولڈ ڈرنک بھی پیتا ہے, اور منظر کشی بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے کہ نہیں. تو یہی اصل میں چونکہ ہم نے کیا نہیں, یہ کام چھوڑ دیا, اس لیے مشکل لگ رہا ہے. یہ بیچارے نوجوان آئے ہیں آپ کو اسٹیئرنگ پر بٹھا کر دکھانے کے لیے. 3 دن سے آپ کے ساتھ تھے, مندروں میں لے گئے, کیسے لے گئے, کہ یہاں اتنا قدردانی اور پذیرائی ہے, پوری دنیا میں اتنی کہیں نہیں. ایسا محبت, ایسی قدر کرتے ہیں, ایسی خاطر تواضع کرتے ہیں, پوری ہر جگہ پر لگائے ہم نے کیمپ. رشیکیش میں, ہریدوار میں, گورکھپور میں, جو ان کا دھام ہے گورکھ دھام, اس کے بالکل قریب میں لگا. ان کے دھام میں بھی گئے تھے ہمارے ساتھی سب. بنارس میں, گجرات کے ہر شہر میں, سب جگہ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہیں ایک بھی واقعہ یہ تو ہوا کہ اب میرا موقع نہیں ہے, فرصت ہے, بس میں کھڑا ہوا, ایک آدمی جا رہا ہے تو اس کو روک کے بات کریں گے تو وہ سمجھے گا یہ بس نکل گئی تو 1 گھنٹے بعد جاؤں گا, تو اس وقت سننے کے حال میں نہیں ہوتا ہے, کہ ساری فطرت ہے. لیکن یہ کہ ناگوار ہوا ہو, اس نے ناگواری کا اظہار کیا ہو, کیوں تم یہ بتا رہے ہو, کیوں اللہ کا تعارف کرا رہے ہو اپنے ہمارے بھگوان کو چھوڑ کر, ایک بھی واقعہ ابھی تک نہیں ہوا. 18-20 سال سے ہو رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے ایمان, اصل مسئلہ ایمان کا ہے, اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ برادران وطن جو ہے, ایک جو ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے 2-3 جملے آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کروں گا. یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے. جمہور فقہاء کے اتفاق اس امت پر سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت ہے. حضرت جو ہے سالار کارواں اہل حق علماء حق کے امیر المومنین فی الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب سلطان العلماء, ان کو جو لقب دیا جائے کم ہے, وہ اکثر اپنی جو ہے دروس میں بھی, اپنے مواعظ میں بھی یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے. جو شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے, یہ ایمان نہیں ہے. شہادت منکرین کے سامنے دیا. نماز جب تک فرض نہیں ہوئی تھی تو کیا تھا, نماز تو معراج میں فرض ہوئی, یہ دعوت ہی پورا دین تھا. یہ پہلا رکن ہے. ذمہ داری ہے ہمارے پاس ان تک پہنچانے کی. نہیں پہنچائیں گے جس طرح اس کے پہنچانے پر, اور اللہ نے یہ ہمارے میں فرض کیا ہے, ہمیں نوازنے کے لیے اللہ کی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ نبوت کا کوٹا ختم, اسٹاک ختم ہو گیا تھا, اس لیے اب ہمارے علاوہ کوئی اور کام کرنے والا نہیں تھا. یہ بھی نہیں تھا. اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے دعوت پر دنیا اور آخرت کی سربلندی کے وعدے ہیں, ان سے ہمیں مالا مال کرنے کے لیے ہمارے ذمے نبیوں کی نیابت کا اس عظیم منصب ہمیں عطا فرمایا ہے. بس تو بہت جملے سنا کر صلح حدیبیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو بہت ہی اضطراب کا وقت تھا. صحابہ نے بستر کھولے نہیں کہ آپ نے لوگوں کو بلایا اور خطبہ دیا کہ لوگوں میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, تاکہ کہ گھر ایک انسان تک توحید کا پیغام پہنچا, اور کوئی گھر کوئی نفع سے محروم نہ رہے. اور آخری جو جملے اس مجلس کا سبق سمجھ کر یاد کر کے جائیے, خبردار تمہاری زندگی اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے جن تک نہیں پہنچا ہے. ہفتے عشرے میں کبھی چلے گئے, سفر میں کسی کو کتاب دے دی, کارگزاری سناتے رہے زندگی بھر, ایسا نہیں. خبردار تمہاری زندگی اس دین کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے جن تک نہیں پہنچا ہے. اور آخری جملہ بہت ہی دل کے کانوں سے لیجیے, جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی. ان کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے, اور اللہ کی سرکار کا ہے, دنیا کا نہیں ہے کہ اسے بیریئر توڑ کے چلے جاؤ. جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے جو لوگوں سے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں مگر ان تک دین نہیں پہنچاتے. ان کو سودا دیتے ہیں, ان سے بیچتے ہیں, ان سے پڑھتے ہیں, ان کو پڑھاتے ہیں, ان کے مریض ہیں, ان کے ڈاکٹر ہیں, ان کے بنے ہوئے مائک میں تقریریں کرتے ہیں, ان کے بنے ہوئے پنکھوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے بنے ہوئے ٹیلی فون سے وہ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے بنے ہوئے جہازوں میں حج کو جاتے ہیں. اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے جو لوگوں سے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں مگر ان تک دین نہیں پہنچتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو صحیح کریں اور اپنے جو ہے حال کو صحیح کریں, اور بجائے دوسروں کو ظالم اور جو ہے ٹھہرانے کے ہم لوگ ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے بات سنیے, ذہن بنا ہے, اصل تو یہ عمل ہے.
ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے نیت کریں انشاءاللہ دعوتی کام کو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے یہ ہے کہ کام کی شروعات بالکل اپنے گھر سے، اپنے قریب سے ہو، علاقے سے ہو، کیونکہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، چاہے ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں ہوں، ہر وقت ہمارے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، چاہے ہم جاب میں ہوں، چاہے ہم بزنس کر رہے ہوں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، جیسے حضرت نے جہاں پر بات ختم کری، سب سے پہلے ان تک بات کا پہنچانا ضروری ہے۔ یہ تو کرتے اس کی نیت جو ہے، اور دیکھیے کام بہت آسان ہے، جیسا حضرت شروع فرمائے 3 رشتے بتا کر کے انسان اگر تھوڑی سی بات کر لے، یقین مانیے چاہے کتنی نفرت اس کے اندر بھر رکھی ہو، نفرت ختم ہو جائے گی۔ 3 رشتے اگر بتا دیے جو شروع میں بات حضرت فرمائی، کتنی نفرت کسی نے بھر رکھی ہو اس کی نفرت بالکل ختم ہو جائے گی اگر یہ 3 رشتے بتائے آپ نے جو ہے۔ تو یہ 3 رشتے بتا کر کے کم سے کم کتاب دے دو اسے، یہ بالکل ادنا درجہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص سب کو یاد ہوگی، سورہ اخلاص کا ترجمہ دیکھ لیں، تھوڑا سا سورہ اخلاص کا ترجمہ بتا دیں، اور پھر مزید اللہ تعالیٰ سیکھنے کی توفیق دے گا۔ کم سے کم اس سے تو شروعات کرتے ہیں اس کی نیت۔ دعوت کا کام بہت آسان ہے، ایسا نہیں کوئی خواص کا کام ہے، ایسے علماء کرام کا کام ہے وہی لوگ کریں گے، ہر انسان کر سکتا ہے۔ ہر انسان کے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی تو کچھ سوچ کے لگائی ہوگی، ہر انسان دعوت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نیت تو یہ ہوئی۔ دوسری نیت یہ ہے کہ جیسے وقتاً فوقتاً دعوتی تربیتی کیمپ ہوتے رہتے ہیں، اس کی نیت کریں انشاءاللہ، اس میں انشاءاللہ شرکت کر کے اور مزید دعوت کو سیکھیں گے، کرتے اس کی نیت انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ بتائیں کون کون اس کام کے لیے تیار ہے جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ لکھ لیں یا پھر سب یہ ہو گئے مولانا ناصر صاحب؟ جی ہاں، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ کیمپ کی اطلاع دیتے رہیں گے آپ حضرات میں شریک۔ یہ مولانا ناصر صاحب آپ کے امام صاحب ہیں، کوئی بھی دعوتی تقاضا ہو ان سے رابطہ قائم کر لے، کوئی بھی ایسی بات ہو ان سے بات کریں انشاءاللہ۔ شاہین باغ میں سینٹر ہے، وہاں سے ساتھی آ جائیں گے، کسی بھی تقاضے پر آپ انہیں بتائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیت کرتے شاہین باغ۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، کریم آپ نے کیسا احسان فرما کر، کیسا کرم فرما کر ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اپنے آخری نبی کا امتی بنایا اور آپ پر ختم نبوت کا فیصلہ فرما کر نیابت نبیوں کے اس عظیم کام کو ہمارا منصب قرار دیا، اور خدا کریم ہمیں خیر امت کا لقب دیا اور ہماری سرفرازی سربلندی کا انتظام فرمایا۔ رب کریم اپنے منصبی فریضے کو بھول کر دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ہمارے خونی رشتے کے بھائی، ہمارے نبی کے امتی اور آپ کے بندے و بندیاں ایمان کے بغیر مولا کریم اس دنیا سے جاتے رہے اور بے دردی کے ساتھ ان کی ارتھیاں ہی جاتی رہیں اور ہم خوش ہوتے رہے، پھر نعرے و سقر کے نعرے لگاتے رہے اور اپنے آپ کو پلٹے منہ سے نبی رحمۃ اللہ عالمین کا امتی کہتے ہیں۔ رب کریم ہمارے جرم عظیم اور ظلم عظیم کو معاف فرما دیا، ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، کلمے کے اس پیغام دین حق کو اور دین رحمت کو ایک ایک گھر ایک ایک انسان تک اسی نبوی سوز اور درد کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق، اس کے مواقع، اس کی ذمہ داری کا ہم سب کو احساس نصیب فرما لیں۔ اس کے لیے اس مجلس حاضرین مجلس کو قبول فرما لیے، اس ٹوٹی بوٹی ہلکی پھلکی چلت پھرت کو قبول فرما لیے، اس کو مولا کریم دعوت کی فضا اور ہدایت کی فضا بننے کا ذریعہ بنا دیا۔ حاضرین کی حاضری قبول فرما لیے، ان کے ایک ایک قدم ایک ایک لمحے کو قبول فرما لیے، ان کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دی، ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائم مستمرہ نصیب فرما دی، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دی، روزگاروں کو حلال طیب روزگار نصیب فرما دی، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دی۔ اس وبائی وبا میں اللہ کہ کیسی کیسی قیمتی شخصیات اور کیسے کیسے پیارے ہم نے کھو دی ہے، اللہ کریم ان کی سب کی بال بال مغفرت فرما دی، ان کو جوار رحمت میں خاص جگہ نصیب فرما دی، امت کو ان کے نعم البدر عطا فرما دی۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اس مجلس میں جائز مرادیں وہ رکھتے ہیں، ہماری ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دی، دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما لی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ۔ اذان ہو گیا، اس کے 5 منٹ بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی۔
आवाज साफ आएगी ना। भाई तार ने टूटा मेरा। तुम्हारे पास तुम्हारे पास है ना। आप सभी हमारी तशरीफ रखें इंशाअल्लाह आपको बाहर जब ले जाया जाएगा तब मुलाकात करिएगा। यहाँ पर बहुत अज़दाब मच जाएगा मस्जिद में ख्याल करते हुए। जब हमें को बाहर ले जाया जाएगा इंशाअल्लाह तब मुलाकात होगी। सब लोग सबों में बैठ जाएं और ऊपर भी मस्जिद का इंतजाम है, ऊपर जाएं, उससे ऊपर जाएं, अलहम्दुलिल्लाह नमाज यहाँ पढ़ें। उसके बाद जो मेहमान उलमा इकराम और जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पर आए हैं सब तशरीफ रखें सबर के साथ। और लोग जब बाहर आएंगे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सबसे। मस्जिद का एहतराम बरकरार रखें मोहतरम। हजरत जब बाहर आएंगे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सबसे इंशाअल्लाह। मस्जिद